بھئی عمرے والوں کے لیے طواف الوداع نہیں ہوتا، حج میں ہوتا ہے، کریں اچھی بات ہے، واجب نہیں ہے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ ہوتا ہے۔ شریعت اسلام میں مونچھیں گھٹانے کا حق ہے، اس طرح پھروانے کا نہیں۔ مونچھیں کٹاؤ، داڑھی بڑھاؤ۔ اگر احرام کی حالت میں ہیں، میں نے اپنے سر پہ ابھی اگر خود سائی نہ کی ہو اور دوسرے بندے کی شیو کرے تو پھر تو دم پڑ جائے گی۔ اگر دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ یہ حکم جو ہے مدینہ منورہ کے لیے ہے کہ 40 حدیثیں 40 نمازیں جو ہیں تکبیرہ اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور جہنم سے بری کرتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں جو امام صاحب بڑے تیز پڑھتے ہیں، ابھی ہم اشہدو اللہ الہ تک پہنچتے ہیں سلام پھیر لیتے ہیں۔ صاف بات ہے آپ کو بھی سلام پھیرنا ہوگا، آپ اس کے تابع ہیں، لیکن اس کو تھوڑی سی محنت کرو گے، سپیڈ کم کر دو، لوگوں کو درود شریف سے تو محروم نہ کرو۔ کہتے ہیں جی کہ ایسی قوم ترقی کر سکتی ہے جن کے عدالتوں کے فیصلے نہ ہوں۔ نہیں، بات یہ ہے کہ ملک ظلم سے قائم نہیں رہتا، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتا۔ یعنی اگر بادشاہ کافر ہے لیکن ظلم اللہ پسند نہیں کرتے، انصاف سے ہی تو ملک چلتے ہیں۔ دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ ہم باتیں بڑی کرتے ہیں جی عدالتوں میں انصاف نہیں ہے اور جج انصاف۔ تم گھر میں انصاف کرتے ہو؟ تم نے جائیداد میں اپنی بیٹیوں سے انصاف کیا ہے؟ تم نے وراثت میں اپنی بہنوں کا حق دیا انصاف کے؟ جب تم انصاف نہیں کرتے تو انصاف والے کہاں سے ملیں گے؟ اعمالکم اموالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے۔ باپ زنا میں مبتلا ہے، بیٹا روکتا ہے، باپ اور ماں دونوں اس سے جھگڑا کرتے ہیں، بیٹے کو چاہیے کہ وہ لگا رہے، لیکن روکنے کا معنی یہ نہیں کہ گستاخی کرے، طریقے سے اس کو سمجھائے۔ میرے 2 بھائی شہید ہو گئے ہیں، میں نے ان کی بیویوں سے نکاح کیا، جو میری پہلی بیوی سے بیٹا ہے، اور کیا میں اپنی پہلی بیوی کے بیٹے کا نکاح اپنی دوسری بیوی کے بیٹے، اگر دوسری بیوی کا بیٹا تیرے نطفے سے ہے پھر نہیں کر سکتے، اگر وہ پہلے شوہر سے ہے تو پھر کر سکتے ہو۔ ایک آدمی عمرہ کیا، سر مڈایا، مسجد عائشہ سے باندھ کے آیا، طواف کیا، صفا کیا، نفل پڑھے، احرام کھول دیا، سر نہیں مڈایا، دم پڑ گئی۔ جہاں سے بھی عمرہ کرے گا سر مڈانا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی کہ امام اگر آہستہ پڑھ رہا ہو تو ہمیں اس کے آمین کہنے کا پتہ نہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ عمرے کے بعد دل میں اطمینان نہیں ہوا، استغفار زیادہ پڑھو، درود شریف زیادہ پڑھو۔ امام جب اللہ اکبر کہتے ہیں ہم اس کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، ہم اس کا مکبر کا انتظار نہیں کریں گے، ہم امام کی اتباع۔ وہ تو احتیاط کے لیے ہے کہ خدا نہ کرے کبھی سپیکر فیل ہو جائے۔ بھئی آپ پریشان ہیں، آپ کی 2 بہنوں کی شادی ہوئی، شادی کے بعد لڑائی ہوئی، بیوی اپنے گھر چلی گئی، اس کا علاج جو ہے نا میرا بھائی کہ جب بھی کوئی مصیبت ہو 2 رکعت نماز پڑھ کے، اس میں استخارے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو کوئی استخارے والی بات ہی نہیں ہے نا۔ 2 رکعت نماز پڑھیں اس نیت سے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے ٹال دے۔
اور قرآن کی آیت ہے وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ پڑھ کے دعا کیا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت دے۔ حیض کی حالت میں عورت درود پڑھ سکتی ہے؟ ہاں پڑھ سکتی ہے۔ میرے بیٹے کی زبان میں کچھ تتلا پن ہے تو وہ قرآن کی آیت جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت بار بار پڑھ کے پانی پہ دم کریں، پلائیں اس کو۔ میرے سر پہ بال نہیں ہے، میں وگ لگا سکتا ہوں، بہرحال اگر غسل جنابت کریں گے تو وگ اتارنی پڑے گی۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ایک لڑکا ہے جس کو شوگر ہے، دوائی لے لے کے کوشش کی، آرام نہیں آیا۔ میں نے بہرحال کچھ دن پہلے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کی رائے پڑھی تھی، اس کو شوگر تھی اور وہ بیچارہ انسولین لگواتے تھے۔ انہوں نے کہا مجھے کسی اللہ والے نے بتایا کہ خالص زیتون کے 2 چمچ بڑے کھانے والے صبح نہار منہ یعنی وضو سے بھی پہلے اور رات کو سوتے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے عمل کیا، اللہ کا شکر ہے میری شوگر کنٹرول ہو گئی۔ بہرحال ایک چیز نقد 5 کے ادھار میں وہ جائز ہے۔ سو دعائے قنوت یاد ہی، جو یاد ہے وہ پڑھتا رہے۔ بہرحال ایک آدمی جہاد میں آیا، احرام بیگ میں بھول گیا، جہاد میں کسی اور کا احرام پہنتا ہے، کوئی بات نہیں، اس نے دیا ہے تو پہنا ہے نا، چھینا تو نہیں ہوگا نا۔ مسجد عمرہ سے عائشہ سے جتنا مرضی ہے عمرے کریں۔ بہرحال آپ کے امام صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ جن کی داڑھی نہ ہو نا، اس کو اذان بھی نہیں دینی چاہیے اور امام بھی نہیں بننا چاہیے۔ بالوں پہ آپ رنگ لگا سکتے ہیں لیکن کالا نہ۔ تکبیر اس لیے ہے کہ کبھی خدا نہ کرے سپیکر فیل ہو جائے۔ یہ تنخواہیں، یہ مسائل جو حکومت کے ہیں نا، یہ لکھ کے حکومت کو بھیجیں۔ اگر عمرہ مکمل کر کے اپنے سر پہ خود اسرا پھیرنے جائز ہے۔ مسجد قباء میں ہر نفل نماز کا نہیں، جب مکے سے اسی نیت سے آؤ اور مسجد قباء میں آگے 2 رکعت پڑھو تو اب ایک عمرے کا ثواب۔ اب چاہے وہاں بیٹھ کے 100 نفل پڑھتے رہو، بس عمرہ وہی ایک ملے گا۔ حلال رزق کے لیے استغفار زیادہ کریں۔ عمرے اور زیارت کے درمیان شرک یہ ہے کہ جو چیزیں اللہ کے لیے ہیں وہ غیر کے لیے نہ ہوں، بس بڑی سی بات ہے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط کرنے کے لیے تلاوت قرآن کریں اور علماء حق کی صحبت اختیار کریں۔